بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ آج میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیات مبارکہ 159 کا ترجمہ اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مول تحصیل میسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کے بیان کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میری کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا۔ آج جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی، اس میں شیطان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شیطان برائی، فحشاء، زنا وغیرہ اور ان کے علاوہ شر، ہنگامہ، فساد کی جڑ ہے، اور شیطان کا معنی بھی شر پھیلانے والا، ہنگامہ کرنے والا مراد ہے، اس کا معنی ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ اور ہر معنی اور تفسیرات کروں گا۔ ان کا معنی ہوتا ہے بشک، پکی بات ہے، بلا شبہ۔ انما یامرکم، کم جو ہے یا مورو امر کا صیغہ ہے، کم کا جو ہے یہ واحد ہے، کما تثنیہ ہے، اور کم جو ہے جمع ہے۔ یہ کم جو ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ بسوسو کہتے ہیں گناہ کو، اور سو سے مراد معصیت بھی ہے، فحشاء سے مراد زنا ہے۔ اس کے متعلق امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں لکھتے ہیں، اور وہ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انما یامرکم بالسوء کے تحت روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ سو سے مراد معصیت ہے، اور فحشاء سے مراد زنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وا کا معنی اور ہے ان، اگر تقولو لفظ قول سے یہ بننا ہے قوالا، تقولو امر کا صیغہ، مضارع کا صیغہ ہے، تا جو ہے مضارع حاضر کی ہے، تقولو علی اللہ ما لا تعلمون، علی اللہ، اللہ کہتے اوپر کو، اللہ، اللہ کا معنی اللہ ہے، ما لا نفی کا لفظ ہے، تعلمون لفظ تھا، علم، علم کہتے ہیں جاننے کو، اور تعالی یعنی تو جانتا ہے، تا مضارع حاضر کی تا ہے، اور تعلمون کا واو اور نون جمع کا ہے، تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی طرف سے بحیر اور صوائب، وسائل یعنی حوامی، یہ مختلف عمروں کے اونٹنیاں جو ہیں جن کو عرب بتوں کی نظر کے طور پر چھوڑ دیتے تھے، خانہ کعبہ میں بت تھے، ان کی نظر، ان کی منت، ان کے نام پر یہ اونٹنیاں چھوڑ دیتے تھے، نہ پھر ان کا گوشت کھاتے تھے اور نہ ان پر سوار ہوتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نظر، ان کی منت ہوتی تھی، ان کو حرام قرار دیتے تھے کہ ہم اس کا گوشت کھائیں اور پھر اس کے اوپر سوار ہوں، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تفسیر طبری سے میں نے آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کی ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دور منصور سے۔
دیکھو کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جائیں، جانور حلال ہے، حرام نہیں ہے، ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کا دودھ پی سکتے ہیں۔ یہ منتیں جو بتوں کے نام پر ہیں یہ تو غلط ہے، حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ پتھر کے بت ہے، خدا تو نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے بڑوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی جس کو وہ ولی سمجھتے تھے، اللہ کے پیارے ان کی شکل بنا کر ان کی جو ہے ان کا بت کی شکل میں پتھروں میں ان کی شکلیں تراش کر خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فتح مکہ کے وقت ان تمام جو بت تھے، لات، عزیٰ، منات وغیرہ اور نیلہ وغیرہ، نیلہ ایک عورت کی شکل بنا کر رکھا تھا، اور اس کے قبیلے والے جو خاص قبیلہ تھا ان کا، تو وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض عورتوں کے نام نیلہ ہے، یہ نیلہ رکھنا اچھی بات نہیں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں ایک بت تھا، بیت اللہ میں ایک بت تھا، وہ عورت کی شکل میں تھا، نیلہ اس کا نام رکھا گیا تھا، تو اس لیے بتوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے، نیلہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی بت کے نام جانور رکھا جائے، ہندو کافر مشرک رکھیں، چھوڑ دیں، مسلمانوں کے وہ ہاتھ آ جائیں یا بیچ دیا جائے یا جس طرح بھی ہے، تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کر کے کھایا جائے تو وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ حلال جانور حرام اس طرح نہیں ہو سکتا جب کہ اس پر غیر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے ذبح کرتے وقت۔ اور اس کے بعد یہ تمام جو میں نے یاد کیے ہیں، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے، اٹھنیاں اور جو بھی ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تو صریح پکا دشمن ہے ان مسلمانوں کا، اور یہ زنا کرواتا ہے۔ شیطان کا جو جال ہے، سب سے بڑا جال وہ عورت ہے، وہ عورت کو جو ہے ہار سنگار میک اپ جو ہے اس شکل میں جو ہے وہ مرد کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر مومن مسلمان اس جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو اس جال شیطان کے اس جال میں، عورت کے جال میں نہیں پھنستا۔ تو شریعت نے اس لیے عورتوں کو فرمایا کہ تم گھروں میں بیٹھ کر ہار سنگار کرو، اپنے خاوند کو دکھاؤ، لیکن بازار میں جو ہے وہ نہیں نکلنا، باریک کپڑے پہن کر نکلتی ہے، میک اپ، ہار سنگار، سرخی اور باریک کپڑے، سلوار دوپٹہ ایسا پہنتی ہے کہ جس سے شیطان بھی پناہ مانگے، یعنی باریک جسم بھی اس باریک کپڑے سے نظر آتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہے، یہی انما یامرکم بالسوء والفحشاء میں سے مراد ہے کہ یہ گناہ کرواتا ہے اور زنا کرواتا ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بازار میں ایسے لباس میں نہ نکلے تو پردہ اور آنکھیں نظر آئیں، باقی منہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، جسم میں ایسا کپڑا ہو جس سے جلد نظر نہ آئے۔ میرے دوستو، گھنگھریاں لگانا، عورتوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں قمیض یا شلوار یا دوپٹہ ہوتے ہیں اس میں گھنگھریاں لگاتی ہیں، جب وہ چلتی ہے تو وہ گھنگھریوں کی آواز آتی ہے، یہ بھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ میں اور انما یامرکم بالسوء والفحشاء میں مراد ہے۔ یہ گھنگریاں جو ہے لوگوں کی اس طرف رغبت ہوگی مردوں کی، اور پھر صاف ظاہر ہے جس طرح میں نے عرض کیا، شیطان کا سب سے بڑا جال عورتیں ہیں جس سے وہ مردوں کو پھنسا لیتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے ایسا لباس مت پہنے، اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے اور مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے۔ یہ بھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور انما یامرکم بالسوء والفحشاء سے مراد یہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔